تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا ملک گیر احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت و اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی شرانگیز تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری پر ندامت سے لبریز۔ شرانگیز بل کے خلاف پورا ایوان ہم آواز ہو گیا۔ کالعدم تنظیموں کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ نظریہ پاکستان کی بنیادیں اکھاڑنے کی مکروہ سازش شیعہ سنی برادران نے کیسے تار تار کر دی، تفصیل جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے کانگریسی علماء پاکستان کو پلیدستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے کے باوجود اپنا مقصد نہ پا سکے تو قیام پاکستان کے بعد یہ کانگریسی گروہ پاکستان میں انتہا پسندی تنگ نظری کے بیج بونے لگا۔ مملکت خداداد سے نفرت کی انتہا یہ ہے کہ آج بھی اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی بھارت میں موجود جنم بھومی میں سبز ہلالی پرچم فخر سے نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اپنی بازی گری کے سبب وطن عزیز کے قیام کے بعد ان کانگریسی پٹھوؤں کی پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑاہی میں رہا۔ ان عناصر نے بھارتی ماڈل کے عین مطابق دیگر تمام مسالک مکاتب کی مذہبی آزادیاں سلب کرنا مطمع نظر بنا لیا، اور بالخصوص اس وقت یہ عناصر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے جب 1977 میں ضیاء الحق نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا۔ عالمی ایجنڈے کے تحت لائی جانے والی مارشل لائی حکومت نے پاکستان کے نظریہ اساسی کو باطل کرنے کے لیے ملک کو پہلے گروہی اسٹیٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ معمولی دیر کیے بغیر محافظ نظریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سخت ترین مارشل لا کے دور میں ڈکٹیٹر کو پریس کانفرنس کے ذریعے للکارا کہ کسی کو پاکستان کے دو قومی نظریے کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر ڈکٹیٹر کے عزائم کے رد عمل میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وجود میں آ گئی، جس نے سیکریٹریٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ ساتھ غازی عباس علمدار کا علم لہرا کر بتا دیا کہ پرکھوں کی امانت کے تحفظ کے لیے کسی بھی راست اقدام سے باز نہیں آئیں گے۔ پہلے حملے میں ناکامی کے بعد ڈکٹیٹر نے پولیس ایکٹ میں ترمیم کر کے میلاد النبی اور عزاداری کے جلوسوں پر پابندی اور کبھی پرائیویٹ شریعت بل کی پشت پناہی جیسے اقدامات کے ذریعے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے پہلے 8 ماہ کے حسینی محاذ ایجیٹیشن اور پھر اپنی متواتر پرامن جدوجہد سے ان شرارتوں کو ناکام کر دیا۔ اس دور میں عصبیتوں کو نشو نما کے بھرپور مواقع دیے گئے، گولی گالی اور کافر کافر کے نعروں کو خوب پروان چڑھایا گیا۔ کارکردگی کے بجائے فرقہ مسلک کی بنیاد پر مذہبی جماعتوں کو الیکشن کے دنگل میں اتارا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی وہ واحد دور اندیش رہنما تھے جنہوں نے مسلک کے نام پر الیکشن لڑنے کو ملک کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ 17 اگست 1988 کو ڈکٹیٹر تو چلا گیا لیکن اس کا ایجنڈا باقی رہا۔ فرقہ اور مسلک کے نام پر الیکشن لڑنے والوں کی ضمانتیں پاکستان کے دانشمند عوام نے ہمیشہ ضبط کروائیں۔ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں نے ان متشدد گروپوں کو پریشر گروپ کے طور پر استعمال کیا، اور انہی کے جوڑ توڑ اور ناقبت اندیشانہ سیاست کی بدولت ایک آدھ رکن اسمبلی مسلک کے نام پر اسمبلیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے رہے، جس سے معزز ایوان میں بھی تکفیر کے نعرے پہنچ گئے۔ اسی مفاداتی سیاست کے نتیجے میں 2018 کے انتخابات میں نام بدل کر کام کرنے والی کالعدم جماعت کے اسمبلی میں پہنچنے والے رکن پنجاب اسمبلی نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی باقیات اور اس سے بھٹو کی پھانسی پر دستخط کا قلم پانے والے سیاست دانوں کے گٹھ جوڑ سے صوبائی اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام پر ایک ایسا بل پاس کروا لیا گیا جو پاکستان کو گروہی و مسلکی اسٹیٹ بنانے کے 40 سال پرانے ضیائی ایجنڈے کی کڑی تھی۔ بل میں شیعہ سنی عقائد کو دبانے کے ساتھ ساتھ ایسے شرنگیز اقدامات تجویز کر دیے گئے تھے کہ جن کا مقصد پاکستان اور پنجاب کو پتھر کے دور میں دھکیلنا اور علم کا راستہ روکنا تھا۔ شیعہ نہج البلاغہ، کتب اربع، قرآن کی تفاسیر و تراجم ہی نہیں، سنی کتب حضرت عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین اور مولانا احمد رضا بریلوی کی کتب کی اشاعت پر دائمی پابندی کی راہ کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام سانحہ فاجعہ کربلا کی تاریخ چھپانے کا سامان کیا گیا تھا، اور ایک بیوروکریٹ کے ساتھ کالعدم جماعتوں سے بھرے متنازعہ بورڈ کو مسلمہ مکتبہ فکر کے عقائد کے فیصلوں کا اختیار سونپ دیا گیا تھا، جس پر شیعہ سنی مکاتب کی جانب سے احتجاج فطری امر تھا۔ 22 جولائی کو جیسے ہی یہ بل منظور ہوا، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے بل کو قرآن و سنت سے متصادم اور آئین پاکستان پر حملہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، اور 31 جولائی کو علامتی احتجاج کی کال دے دی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے
صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, اسپیکر قومی اسمبلی, گورنر اور چیئرمین سینٹ سے فوری رابطے کیے گئے اور انہیں نظریہ پاکستان پر حملے کے خلاف مراسلات بھی روانہ کیے گئے. اگرچہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام وزیر اعظم عمران خان نے اپنے فوری جواب میں یہ یقین دہانی کروائی کہ متنازع بل منظور نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی طرح گورنر پنجاب نے بھی بل کو نظر ثانی کے لیے اسمبلی کو واپس بھجوانے کی یقین دہانی کروا دی, لیکن پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور کالعدم جماعتوں کی جانب سے متواتر بل کی وکالت اور اسے اسلام کی عظیم خدمت قرار دیا جاتا رہا, حتیٰ کہ کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کی جانب سے ایسے مسودات پاس کروانے میں ناکام رہنماؤں کی قبروں پر بل کا نذرانہ فاتحانہ انداز میں چڑھایا گیا, جس سے یہ خدشہ واضح تھا کہ یقین دہانیوں کے باوجود بل کو ایکٹ بنوانے کی جانب پیش قدمی کی جا سکتی ہے. لہٰذا ملک بھر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنوں نے 31 جولائی کے احتجاج کی تیاریاں جاری رکھیں. احتجاج کو روکنے کے لیے کئی حربے آزمائے گئے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چند کالعدم اور جی حضوری کرنے والی تنظیموں سے رابطے کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سب مکاتب کو ساتھ ملا لیا گیا ہے. اسی سبب قوم کے اندر بھی احتجاج کو ناکام کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ مشہور کیا جانے لگا کہ بل پر تنازعہ ختم ہو چکا ہے اور علیہ السلام اور علیہم السلام کے الفاظ کی اجازت ہوگی. لیکن آقائے موسوی نے واضح کر دیا کہ بل کے آئینی طریقہ کار کے مطابق مسترد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. علامتی احتجاج پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور پھر جمعہ 31 جولائی کو یوم سفیر حسینیت کی شہادت کے دن پاکستان کے تمام شہر اور قصبوں کی اہم شاہراہیں, پریس کلبوں کی عمارتیں, نماز جمعہ کے اجتماعات قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کی جانب سے دی ہوئی کال پر نامنظور تحفظ بنیاد اسلام بل نامنظور کی صداؤں سے گونج اٹھے, جس میں شیعہ سنی علماء, انسانی حقوق کی تنظیموں, صحافی برادری سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے واضح کر دیا کہ ہر پاکستانی اور ہر مسلمان اس عصبیتوں سے بھرے بل پر مضطرب ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے احتجاج نے اس معاملے کی سنگینی کو مزید اجاگر کر دیا اور یوں اس بل کو چند لفظوں کا معاملہ قرار دینے والوں کی ہیلا بازیاں ناکام رہیں. اور جمعہ 7 اگست کو جیسے ہی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی, چند ارکان کو چھوڑ کر تمام اراکین اسمبلی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر بل کے خلاف احتجاج کرنے لگے. حکومتی اراکین نے بل کو تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش قرار دیا. ارکان نے پہلی بار بغیر پڑھے بل کو ووٹ دینے پر ایوان اور قوم سے معافی مانگی, جس پر یہ شرنگیز بل اسی رفتار سے اسی بل کی جانب روانہ کر دیا گیا جہاں سے برآمد ہوا تھا. یہ کامیابی اپنی نڈر اور بصیرت افروز قیادت, عقائد موسوی کی آواز پر لبیک کہنے والے ان تمام علماء, ماتمی, عزاداروں, ذاکرین, واعظین اور ہر اس محب وطن پاکستانی کی ہے جو اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت کی پالیسی پر گامزن ہے. اہل وطن کے لیے علی مسجد سے متواتر بلند آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی یہ صدائے بوذری و حیدری باعث صد اطمینان ہے کہ جب تک دم میں دم ہے نہ دو قومی نظریہ کو تقسیم ہونے دیں گے, نہ اپنے دین اور ملک کی بنیادوں پر کوئی حملہ کامیاب ہونے دیں گے, کیونکہ اس ملک پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ اور لا الہ کی بنیادوں میں خون حسین ابن علی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نفرتوں کا پالا ان بنیادوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس طرح ہوگی حفاظت حشر تک اسلام کی, کربلا تردید بن جائے گی ہر الزام کی. اے غرور آدمیت چوم لے اس کے قدم جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی. حسن توفیق بشر کی آخری منزل حسین, حسن توفیق بشر بنیاد ہے اسلام کی.